ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم. محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. ذکر خیر کا خوبصورت اور پرخلوص اہتمام کیا گیا ہے. مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں رب ذوالجلال جلسے کو سجانے والے اور محفل میں آنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کے برابر اجر عطا فرمائے. اس حاضری کو میزان پر ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا کر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ایک دو ضروری مسائل جو ذہن میں ہیں آپ کی خدمت میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے عرض کرنا مقصود ہے. اہل ایمان سے مخاطب ہو کر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے مومنو. ہم نے عرض کیا مولا ہم ہمتن گوش ہیں، بڑے انہماک کے ساتھ تیرے فرمان کو سنتے ہیں. تو فرما کیا حکم دینا چاہتا ہے. اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرو؟ آمنو، ایمان لے آؤ. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اے صاحبان ایمان ایمان لے آؤ. اے وہ لوگو جو پہلے سے ایمان والے ہو ایمان لے آؤ. یہ حکم سننے کے بعد عقل نے رب کریم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا ہونا تو یوں چاہیے تھا تو فرماتا یا ایھا المشرکون آمنو، اے وہ لوگو جو میری ذات کے ساتھ جھوٹے خداؤں کو شریک ٹھہراتے ہو ایمان لے آؤ. مولا ہونا تو یوں چاہیے تھا تو فرماتا یا ایھا الکافرون آمنو، اے کفر کرنے والو ایمان لے آؤ. مولا ہونا تو یوں چاہیے تھا تو فرماتا یا ایھا المنافقون آمنو،
اے وہ لوگوں جن کا ظاہر اور ہے جن کا باطن اور ہے، منافقت کرنے والوں ایمان لے آؤ۔ مگر مولا تو نے بڑا ہی پر حکمت سا حکم ارشاد فرمایا ہے، ایمان والا بھی کہتا ہے اور انہی ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ جو نوجوان سمجھدار کو پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوں وہ اس بات پر دھیان دیں گے، ظاہر ہے مقصد صرف کانوں کا چسکا تو نہیں نہ ہے، تقریر کا مقصد صرف حظ سماعت ہے۔ تو میں آپ سے 20-25 منٹ کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ شاید یہ شروع کے 25 منٹ آپ کو وہ حظ نہ دے سکیں، لیکن جو سیکھنے کی طبیعت لے کر بیٹھے ہیں وہ مجھے بھرپور توجہ سے نوازیں۔ ایمان والا بھی کہتا ہے اور انہی ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ یہ گزارش آپ کی خدمت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جو شخص اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر مسجد میں آ کر نمازیوں میں پھٹتا ہے، وہ خود کو مومن سمجھتا ہے اور مسجد میں موجود ہر شخص کو دائرہ ایمان سے خارج سمجھتا ہے۔ جو شخص ویڈیو کیمرے کے سامنے ہاتھ میں خنجر پکڑ کر کسی دوسرے شخص کا گلا کاٹتا ہے وہ خود کو ایمان والا سمجھتا ہے اور مرنے والے کو بے ایمان سمجھتا ہے۔ پوری توجہ۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں آج پتہ چل جائے کہ اصل میں ایمان کہتے کس شے کو ہیں؟ فساد کرنے والا بھی اسی ایمان کو بنیاد بناتا ہے، اور میلاد النبی کے جلوس میں امن کے گیت گانے والا، مصطفیٰ کی عظمت کے ترانے گانے والا، وہ بھی اسی ایمان کو بنیاد بناتا ہے۔ 11ویں شریف پکانے والا وہ بھی ایمان کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہے، اور 11ویں کو بدعت کہنے والا وہ بھی ایمان کی بنیاد پر زبان کھولتا ہے۔ جو نوجوان دوست تشریف فرما ہے، کیا آج ہمیں اس بات کا پتہ چل نہ جائے کہ اصل میں مومن ہوتا کون ہے؟ اصل میں ایمان کہتے کس شے کو؟ یہ دعویٰ میں بھی کرتا ہوں کہ مومن ہوں، یہ دعویٰ آپ بھی فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان ہیں، اور یاد رکھیے اس کائنات میں لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے بڑا دعویٰ ہے خود کو مومن کہنا۔ تو بھائی بغیر دلیل کے تو دعویٰ دنیا کی عدالت میں ثابت نہیں ہوتا۔ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے مومن ہونے کا۔ یہ سوال ذرا اس اگر خوبصورت اجتماع میں کر لیا جائے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے پاس آپ کے دعوی ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ سوال سادہ کرتا ہوں، ایمان بنتا کس شے کے ساتھ ہے؟ ایمان کہتے کس شے کو؟ اس سوال کے جواب میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست یہ سمجھتے ہوں کہ شاید ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مسجد میں آ کر مصلے پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے وہ نمازی مومن ہے، اللہ نے سارے کا سارا ایمان فقط نماز میں رکھا ہے۔ جاگتے رہیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہو سکتا ہے کچھ دوست یہ بھی سمجھتے ہوں کہ جو بندہ رمضان شریف کے روزے رکھ لیتا ہے نا وہ روزہ دار مومن ہے، اللہ نے سارے کا سارا ایمان فقط روزے میں رکھا ہے۔ اسی سوال کے جواب میں کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی سمجھنے والا یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ صاحب یہاں سے جو 2-4 لاکھ کا خرچہ کر کے حج بیت اللہ کے لیے چلا جائے اور جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کر لے
وہ کعبے کا طواف کرنے والا مومن ہے. اللہ نے سارے کا سارا ایمان کعبے کے پھیروں میں رکھا ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دوست سمجھتے ہوں کہ صاحب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن مقدس کو کھول کر قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے وہ قرآن کا قاری مومن ہے. اللہ نے سارے کا سارا ایمان فقط تلاوت قرآن میں رکھا ہے. اور عین ممکن ہے ہمارا کوئی سادہ سا دوست یہ بھی سمجھتا ہو کہ بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے چہرے پر داڑھی سجائی ہے وہ صوفی مومن ہے. اللہ نے سارے کا سارا ایمان فقط داڑھیوں میں رکھا ہے. جتنے منہ زور سے بولیں گے تو حرج تو نہیں ہو جائے گا کوئی؟ اتنی بات نہیں، بس میرے ساتھ ساتھ بولتے ہیں. اچھا اگر تو یہاں بیٹھنے والے دوستوں کے ذہن میں ان میں سے کوئی شے ہے کہ اللہ نے شاید ان میں سے کسی شے میں ایمان رکھا ہو تو میں ممبر پر حاضر ہوں. مجھے اس دوست سے بڑا زبردست اختلاف ہے. اچھا اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ جلدی جلدی سے ہم ایک ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں. جو دوست سمجھدار ہیں جن کا تھوڑا بہت مطالعہ ہے وہ میرا ساتھ دیں گے. نماز کو دیکھیے، سارا ایمان نماز سے بنتا ہے. اچھا بھئی اگر اللہ نے سارے کا سارا ایمان فقط نماز میں رکھا ہوتا، نری نماز میں، تو اس کی مخالفت میں میرے پاس پہلی دلیل یہ ہے، اور یہ دلیل دے کر میں آپ کے چہروں کو دیکھوں گا. ایمان سے بتائیے جن لوگوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی ہیں، کیا حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے سارے مومن تھے؟ ایسے خاموشی سے تو میں آگے چلنے والا نہیں ہوں. ہاں یا نہ تو آپ کو کرنی پڑے گی. خانہ خدا میں بیٹھے ہیں اور میرا یقین ہے کہ باوضو بھی ہوں گے، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ ذرا زبانیں کھول دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. بھئی میں کسی عام مولوی صاحب کی بات تو نہیں کر رہا، کسی عام پیر صاحب کی بات تو نہیں کر رہا، کسی عام مسجد کے خطیب یا امام کی بات تو نہیں کر رہا. امام الرسل کی بات کرتے ہیں. جن لوگوں نے نکالے جانے تک، یوں کہہ دوں تو بہتر ہو جائے گا، حدیث پاک کا مناسب ترجمہ ہو جائے گا، نکالے جانے تک آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی ہیں. زور سے بول کر سچی گواہی دینا، کیا وہ سارے مومن تھے؟ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اہل بیت کے لوگ بھی شامل تھے حضور کے پیچھے علیہ السلام، اصحاب رسول بھی شامل تھے، ایمان والے بھی شامل تھے. مگر بدبخت کفار منافقین بھیس بدل بدل کر آقا علیہ السلام کے پیچھے آ کر نمازیں پڑھتے تھے. یہی قیام، یہی رکوع، یہی قومہ، یہی جلسہ، یہی قعدہ، یہی سجدہ، زندگی بھر آقا کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی. مگر حال کیا ہے؟ یہی نماز پڑھنے کے باوجود اللہ نے دل کو دولت ایمان سے خالی رکھا. اور میرا کوئی بولا سا دوست یہ بھی نہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہمیں ایسے نماز سے اور عمل سے دور کرنا چاہتا ہے. آپ کو عمل سے دور کرنا مقصود نہیں ہے، آپ کو ایمان کی حقیقت بتانا مقصود ہے. توجہ آپ کی دائیں بائیں نہ ہو ایک لمحے کے لیے بھی. حقیقت ایمان بتانا مقصود ہے آپ کو. اس کی وجہ یہ کہ شکاری بڑا چالاک ہے. اس چالاک شکاری نے ہمیں اسی نماز کی چوک تو ڈالی ہے. اللہ اللہ کی چوک ڈال دیتے ہیں، تبلیغ کی چوک ڈال دیتے ہیں، چلوں کی چوک ڈال دیتے ہیں، روزوں کی چوک ڈال دیتے ہیں، شرعی مسائل کی چوک ڈال دیتے ہیں اور جال. اور ہم جیسے سادہ پنچھی جب وہ عمل کی چوک دیکھ کر وہ چگنے کے لیے آتے ہیں دانا، تو وہ چالاک صیاد اور شکاری کیا کرتا ہے؟ عمل کے جال میں پھنسا کر لوگوں کو نمازی تو بنا دیتے ہیں، مگر نمازی بنا کر سرے سے نبی کا بے ادب کر کے دائرہ ایمان سے ہی خارج کر دیتے ہیں. نماز سے ایمان بنتا ہوتا تو آقا کے پیچھے پڑنے والا ہر شخص مومن ہوتا. یہ شروع کے 25 منٹ شاید بوجھل ہوں آپ کی طبیعت پر، یہ قبول فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے ذوق کی بات بھی کرتے ہیں. ایک دلیل یاد رکھیے گا، نماز سے ایمان بنتا ہے. اس کی مخالفت میں میرے پاس دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ نے سارے کا سارا ایمان فقط نماز میں رکھا ہوتا، سر اٹھائیں گے آپ،
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے ایمان لائے ہیں، نماز بعد میں فرض ہوئی ہے۔ بھائی بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ عقل کہتی ہے اگر ایمان نے نماز سے بننا ہے تو پہلے نماز ہو پھر ایمان ہو، مگر یہاں ایمان صدیق اکبر پہلے اور فرضیت صلاۃ، فارسی زبان میں کہتے ہیں عقل مندہ را اشارہ کافی است، کہ سیانے بندے نو اشارہ سہ ہو جاندہ ہے۔ اور میں نے ممبر پر بیٹھ کر آپ کو اشارہ نہیں کیا، میں نے آپ کو دو دلیلیں دے دی ہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو اسے نماز کی وجہ سے نمازی تو کہہ سکتے ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے۔ اور جو نماز نہ پڑھتا ہو، چھوڑ دیتا ہو، تارک صلاۃ ہو، اسے گناہگار کہو، نماز چھوڑنے والا کہو، بے ایمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات پہنچ گئی تو پھر آگے چلیں روزے تک۔ اچھا بھائی نماز سے تو ایمان نہ بنا، فقط نماز سے آگے چلیے۔ اچھا نماز سے نہیں بنا تو شاید روزے سے بن جائے۔ بھی آخر 17 گھنٹے ہم جولائی کی گرمی میں، حبس والی گرمی میں ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، تو شاید روزے سے ایمان بن جائے۔ اب روزے کی بات بھی سن لیں۔ آپ مہربانی کریں تھوڑا سا، اگر میں جو بات پوچھتا ہوں اس کا مجھے زور سے جواب دیا کریں آپ۔ اگر بھئی روزے سے ایمان بنتا ہے تو میں اور آپ جو مومن ہیں الحمدللہ، ہم ایک سال میں کتنے دن کے روزے رکھتے ہیں بھلا؟ زور سے بول دیں، فرض روزے ایک مہینے کے 29 یا 30، ایک ماہ کے۔ آپ حیران ہوں گے، عیسائی اور عیسائیوں کے دونوں بڑے فرقے، خواہ کیتھولک ہوں خواہ پروٹیسٹنٹ ہوں، دونوں بڑے۔ عیسائی یہ پچھلے مہینوں میں اپریل میں ان کا تہوار گزرا ہے 18-20 اپریل کو، جسے وہ کہتے ہیں ایسٹر۔ ایک تہوار ان کا آنے والا ہے دسمبر میں جسے وہ کہتے ہیں کرسمس۔ ایک ان کا گزرا ہے اپریل میں۔ عیسائی خواہ کیتھولک ہوں ایک، خواہ پروٹیسٹنٹ ہوں دوسرا فرقہ، یہ دونوں اپنے اپریل کے ایسٹر کے تہوار سے پہلے 40 دن، سوا مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ کتنے دنوں کے؟ 40 دن کے۔ اب عقل کہتی ہے اگر ایمان نے فقط روزے سے بننا ہے تو بھائی جو جتنے زیادہ رکھے وہ اتنا بڑا مومن ہو، مگر ہم اس کی حکمتیں دیکھیں اور بے نیازی دیکھیں۔ ہم 29 رکھ کر مومن، ہم 29 رکھ کر مومن، اور وہ ہم سے 11 اضافی رکھنے کے باوجود عیسائی کے عیسائی۔ صرف سننی تو نہیں نا، سمجھنی بھی تو ہے نا۔ ہم تھوڑے رکھ کر مومن ہیں اور وہ ہم سے زیادہ رکھ کر عیسائی دے عیسائی۔ کیا سمجھے ہو؟ نیرے روزے سے بھی ایمان نہیں بنتا۔ اچھا آگے چلیں جی، نماز سے بھی اگر نہیں بنا، روزے سے بھی نہیں بنا، تو پھر شاید ہم یہاں پاسپورٹ پر ویزا لگوائیں اور پہنچ جائیں مکہ مکرمہ اور کر لیں طواف کعبہ، تو شاید کعبے کے پھیرے میں ایمان رکھا اور بن جائے۔ اب یہ طواف کعبہ کی بات بھی سن لیں، حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں، اور مکہ میں رہتا ہے ایک منافق۔ اس نے ارادہ کیا کہ خدا پناہ آج میں نے مسلمانوں کے رسول کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے۔ اب جب میں نے آپ کی خدمت میں اس کا طریقہ واردات عرض کیا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے جسم پر احرام کی 2 چادریں باندھیں جسم پر، اور اندر چھپا لیا ہے خنجر۔ عربی زبان میں کہتے ہیں زیابن فی سیابن، انسان کی چمڑی میں بھیڑیا، انسانی کھال میں درندہ، بظاہر احرام کی چادریں اور اندر ہے خنجر۔ میں نے کبھی گزارش کی تھی کہ حلیہ دیکھو اور کرتوت دیکھو۔ اگر آپ کو یہ جملہ یاد ہو تو اچھی بات ہے، اور جو نہیں سن سکے ان کی خدمت میں دہرا دیتا ہوں، اور یاد کر لیں گے تو جب یہ جملہ آپ کو یاد آئے گا تب تک مزہ دے گا آپ کو۔ اسلام حلیے کا نام نہیں ہے، اسلام رویے کا نام ہے۔ بظاہر احرام دیا چٹیاں چادراں دے وچ خنجر،
اور آ گیا صحن کعبہ میں. میرے اور آپ کے آقا بھی اسے طواف فرما رہے ہیں. اب طواف کرتے کرتے اس کی کوشش ہے کہ میں مسلمانوں کے رسول کے نزدیک ہو کر خباثت کا اظہار کروں. جیسے ہی وہ شخص آقا علیہ السلام کے پاس سے گزرنے لگا, ایسے ادھر دیکھنا, ایسے پاس سے گزرنے لگا نا, حضور علیہ السلام نے اس پاس سے گزرنے والے شخص کا ہاتھ پکڑ لیا. ایسے ہاتھ پکڑا, وہ جا رہا تھا تو سرکار نے ایسے ہاتھ پکڑ لیا, اور اس کا چہرہ دیکھ کر مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا کیویں آئے ہیں؟ اس نے کہا جی طواف کرنے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بدبخت مصطفیٰ کو بے خبر سمجھتا ہے. فرمایا جب تو یہ گندی نیت لے کے گھر سے چلا تھا, نگاہ محمد تو تجھے اس گھڑی بھی تک رہی تھی. اگر محبت سے قبول فرما لیں تو مجھے کہنے دیں, اگر اللہ نے سارے کا سارا ایمان فقط کعبے کے طواف پہ رکھا ہوتا, آج بھی ہر طواف کرنے والا مومن ہوتا. یہ ہماری رونقوں کو دیکھ کر نا, یہ والی اور یہ والی, کوئی ہمارے دوست بھی جو یہاں سے ہوتے ہیں, کوئی پاکستان سے ہوتے ہیں, بیچارے وہاں جا کر مزدوری کرنے والے سعودی عرب میں یا کسی جگہ پر, تو وہ واپس آ کر 2 4 5 7 سال کے بعد وہ کہتے ہیں یہ کچھ ہم نے عرب میں تو نہیں دیکھا, تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ذرا آپ اپنا پاسپورٹ تو دکھائیں کہ آپ نے عرب کو دیکھا کتنا ہے, کیا کرتے رہے آپ وہاں پر. بھئی پاسپورٹ دیکھا تو پتا چلا کہ آپ تو جدہ سمندر کے کنارے گاڑیوں کو پنچر لگاتے تھے. آپ نے کہاں پر دیکھا ہے عربوں کو؟ عربوں کو دیکھنا ہے تو آپ اس قبضہ گروپ کو دیکھیں گے جو 1 صدی سے حرمین پر قابض ہے, یا عربوں کو دیکھنا ہے تو پھر حسین کو دیکھیں جو بخاری کے اوراق پر موجود ہے. عربوں کو دیکھنا ہے تو ان پر لعنت بھیجئے, عربوں کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھیے, فاروق اعظم کو دیکھیے, بلال حبشی کو دیکھیے, سلمان فارسی کو دیکھیے. آپ نے عربوں کو دیکھا کہاں پر ہے؟ ہم چونکہ مکہ میں رہتے ہیں نا تو اس لیے ہماری عزت کرو. میں نے کہا بالکل نہیں کریں گے. اگر آپ کی عزت والی جبین دہلیز مصطفیٰ پر جھکی ہے تو آپ کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں. لیکن اگر آپ کے سینے میں عظمت مصطفیٰ کے متعلق گھٹن ہے تو پھر یہی جملہ کہنے والا کہ آپ کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں, پھر میں یوں کہہ دوں گا کہ آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ایمان والوں کے جوتے کی نوک پر بھی لکھا جائے. آج بھی ہر طواف کرنے والا مومن ہوتا. 3 باتیں میں کہہ چکا ہوں. کتنی؟ ہم بس قریب آ گئے ہیں, تقریر تو ہو گئی ہے بس. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. نماز سے بھی نہیں, روزے سے بھی نہیں, طواف سے بھی نہیں. اچھا تو شاید قرآن کھول کے پڑھ لیں تو ایمان آ جائے تلاوت قرآن سے. غیرت مند سنیوں کی طرح مجھے بول کر جواب دیں, اگر اللہ نے سارے کا سارا ایمان فقط تلاوت قرآن میں رکھا ہوتا تو یزید قرآن پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ آج کل کے قادیانی مرزائی یہی ہمارے والا قرآن پڑھتے ہیں الحمد سے والناس تک. یزید بھی پڑھتا تھا یہی قرآن, مرزائی بھی پڑھتے ہیں یہی قرآن, مگر حال کیا ہے؟ یہی قرآن پڑھنے کے باوجود اللہ نے دونوں کو قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا ہے. اور یہ اس قدر لعنت کے مستحق ہیں کہ جو انہیں لعنتی نہ سمجھے وہ خود لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. اور یاد رکھنا, لعنت کوئی بم کی طرح نہیں ہوتی جس کے پھٹنے کی آواز آتی ہو, مگر جس پر پڑ جاتی ہے پھر اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ کی رحمت سے دوری کا نام لعنت ہے نا, تو نہیں بنتا. صرف قرآن پڑھنے سے بھی نہیں بنتا. اچھا بھائی, اگر یہ سارے اعمال جو میں نے بتائے ہیں اگر ان میں سے کسی شے سے ایمان نہیں بنتا, بھائی ادھر دیکھیے, آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ تو پھر سوال میرا ویسے کا ویسا رہا کہ پھر ایمان کدھر گیا؟ پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب یاد رکھ لیں, پڑھیے حدیث جبریل کو, اگر نہیں پڑھ سکتے تو میں عرض کر دیتا ہوں.
یہ سارے اعمال صالحہ جو میں نے آپ کو فنگر ٹپس پر، انگلیوں کے پور پر گن گن کے بتائیں، یہ سارے اعمال مل کر اسلام کہلاتے ہیں. ان پر عمل کرنے والا بندہ مسلمان کہلاتا ہے. میں ممبر پر ایک ایک لفظ کا نہیں، ایک ایک حرف کا طالب علمانہ ضمانت کے ساتھ کہنے لگا ہوں. ایمان عمل سے نہیں بنتا، فقط محبت رسول سے بنتا ہے. عمل تو ایمان کا میک اپ ہے، یوں کہہ لیں. عمل ایمان کا سنگھار ہے، عمل ایمان کی بنیاد نہیں ہے. ایمان کی بنیاد فقط مصطفیٰ کی محبت، ایمان کی اساس فقط مصطفیٰ کا پیار. یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ میں یہاں بیٹھنے والا ہر شخص میرے اس بات سے متفق ہو جائے. ذہن میں کوسچن مارک بھی آ سکتا ہے، سوالیہ نشان. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا ہے کہ عمل سے ایمان نہیں بنتا، نیری محبت سے بنتا ہے؟ کوئی دلیل بھی ہے؟ تو بھئی دلیل میرے پاس کوئی ہیر وارث شاہ سے نہیں ہے. ویسے ہیر وارث شاہ کو پڑھنے کے لیے بھی عقل چاہیے. دلیل میرے پاس ہے مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ. لیکن سناؤں گا تب جب آپ اپنے ذہن میں ایک طرف یہ محفوظ رکھیں گے کہ ایمان عمل سے نہیں بنتا، ایمان مصطفیٰ کے پیار سے بنتا ہے. چونکہ یہ دعویٰ ہے نا، تو پھر دعویٰ ذہن میں رکھیں گے تو پھر دلیل کی آپ کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا. اچھا، ایمان حضور کے پیار سے بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ مسلم شریف، قرآن مقدس، پھر بخاری شریف اور پھر مسلم شریف. ہماری تیسرے درجے کی کتاب ہے بہت بڑی شریعت اسلامیہ میں، مسلم شریف. اور حدیث پاک کیا ہے؟ غزوہ ہو رہا ہے، سامنے کافروں کا لشکر ہے، ادھر ایمان والوں کی صف بندی ہے. اور قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا بنفس نفیس میدان جنگ میں شریک ہے اور موجود ہے، اسی لیے تو غزوہ ہے. ورنہ سرکار شریک نہ ہو تو پھر سریہ ہوتا ہے. یہ غزوہ ہے، آقا خود بھی تشریف فرمائے، شریک ہے. جنگ شروع ہو گئی، گھمسان کرن، شدید جنگ. لڑتے لڑتے ایک کافر اونٹ پر بیٹھا ہے، شتر سوار ہے، اونٹ پر کافر ہے. اور لڑتے لڑتے وہ کافر میدان جنگ میں اچانک سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے آ گیا. ہے کون بلا؟ اونٹ پر بیٹھا ہے، حضور علیہ السلام کے سامنے آیا. اس کافر نے آج سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نہیں کر رکھی، بس نام سن کے جانتا ہے کہ مسلمانوں کے رسول کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج پہلی دفعہ اس نے جب چہرہ مصطفیٰ کو تکا نا، تو زیارت کرنے کے بعد اس کے من کی کائنات میں کچھ ہوا. حضور دیا گلاں سنتے کچھ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ تو پھر فیصلہ خود کر لیں. جب باتیں سن کے اتنا کچھ ہوتا ہے تو پھر حضور کو دیکھ کر کتنا کچھ ہوتا ہوگا. من کی کائنات میں تبدیلی آئی اور اونٹ پر بیٹھے بیٹھے سرکار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یا محمد علیہ السلام. یہاں مجھے آپ کی تھوڑی سی زحمت فرمائیں گے آپ. کہنے والا کون ہے؟ زور سے بولیں یار، زور سے بولیں. کافر. اور سرکار کو مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے؟ آپ بولتے نہیں ہیں تو میں کیا کروں، آپ کو کیا سناؤں؟ سبحان اللہ نہ بولو، جو میں آنا وہ بولو نا. کہنے والا کون ہے؟ کافر. اور سرکار کو مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے؟ یا محمد. آپ کا کیا خیال ہے جو پڑھے لکھے سمجھدار دوست کو بیٹھے ہوں کہ ان لوگوں کو اپنے کلمے پر، عقیدے پر نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں یا محمد کی مخالفت بھی کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم بھی یا محمد مانتے ہیں، لیکن چونکہ یا حاضر کا صیغہ ہے تو جب حضور سامنے آئیں گے تو ہم بھی حضور کو دیکھ کر یا محمد کہہ دیں گے. ہم کوئی منکر ہیں یا محمد کے؟ میں نے کہا اچھا، اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ نے دیکھ کر ہی ماننا ہے تو پھر پہلے دیکھنا پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا. آپ کی ساری ضد مصطفیٰ کے ساتھ ہی ہے. سرکار سے کہتا ہے یا محمد علیہ السلام. حضور نے ایسے نگاہ کرم فرمائی. آپ کو مبارک ہو جو یا محمد کہتا ہے، آقا نگاہ رحمت بھی فرماتے ہیں. حضور نے توجہ فرمائی. اب اس کافر کے سوال پر غور فرمائیے گا. بیٹھا اونٹ پر ہے، اترا نہیں. سرکار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جی اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے دیں گے کیا؟ مفت کلمہ میں نے نہیں پڑھنا. حضور سے کہتا ہے فی سبیل اللہ پروگرام نہیں ہے.
کلمہ جو پڑھوں تو پھر آپ دیں گے کیا مجھے؟ اتنا عقیدہ اس دور کے بے ایمانوں کا بھی تھا کہ کلمہ پڑھ لو تو حضور دیتے ہیں. اللہ نے ایسے ہاتھ باندھ کر نہیں بھیجا. سرکار نے بھی نہیں فرمایا کہ اللہ کے بندے تو میرے کو کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھ لے, کوئی جنازے کا مسئلہ پوچھ لو, کوئی نماز کی بات پوچھ لو, جس کام کے لیے میں آیا ہوں بھلا میں کیا دے سکتا ہوں؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے, وہ سامنے خانہ خدا ہے, مسجد جا کر رب سے مانگ لو. ایمان سے بتاؤ, اگر سرکار یہ فرماتے خدا پناہ کہ میں تو کخ نہیں دے سکتا, یہ جواب سن کر وہ کافر کلمہ پڑھ لیتا؟ بھئی اس نے کہنا تھا جو بندہ مجھے یہاں کچھ نہیں دے سکتا اس نے آگے کیا دینا ہے؟ قربان جائیں اختیار مصطفیٰ پر. اس نے کہا کلمہ پڑھتا ہوں, دیں گے کیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا کلمہ پڑھ لو, کسی چھوٹی موٹی نعمت کا وعدہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ لو, یہی کھڑے کھڑے محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ جنت لے لے. اس نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے حضور کا کلمہ پڑھا علیہ السلام. چونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے احباب بھی موجود ہوں جن کے ذہن میں یہ اشکال ہو کہ پتہ نہیں نبی سے مانگنا ہم نے تو سنا ہے حرام ہے. اگر بڑی بڑی دلیلیں یاد نہ بھی رہیں تو آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں, حضور سے مانگنے پر چلیں. یہ شعر تو یاد رہ جائے گا نا, شعر کی ترتیب یاد نہ بھی رہے الفاظ کی تو چلیں شعر کا مفہوم تو ذہن میں رہ جائے گا نا. شاعر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے جن کے عقیدے میں خدا پناہ نبی سے مانگنا حرام ہے یا شرک ہے یا بدعت ہے یا گمراہی ہے. شاعر ان سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہتے ہو آج ان سے مانگنا ہے شرک؟ سوال کر رہا ہے. شعر کیا لکھا ہے؟ عقیدے پہ تمانچہ مارا ہے. کہتے ہو آج ان سے مانگنا ہے شرک, اچھا تو کل کیسے کہہ سکو گے کہ کوثر پلائیے؟ کل بھی کہو گے کہ مولا میں تو پیالہ تیرے تو ہی لینا ہے. اللہ فرمائے گا لے جاؤ جہنم میں, بدبختوں نے وہاں بھی نہیں مانا, یہاں بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. بھئی اگر حضور سے مانگنا خدا پناہ کوئی شرک ہوتا تو جو چیز یہاں منع ہے وہ آگے بھی منع ہونی چاہیے نا. تو اللہ نے تو دنیا و معافیہ و آخرت کی ہر نعمت ہی اپنے مصطفیٰ کے دست اختیار میں عطا فرما دی ہے. کلمہ پڑھتا ہوں کیا دیں گے؟ کہانی نہیں, حدیث پاک. اس نے کہا بتائیے. سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھو جنت لے لو. اس نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ جس ذات کا کلمہ پڑھا ہے ذرا اونٹ سے اتر کر ان کے پاؤں نہ چوم لوں. اب وہ شخص جو ساری زندگی شرک اور کفر کی دھوپ میں سڑتا رہا تھا, اسے آج نظروں کے سامنے زندگی میں پہلی مرتبہ چشمہ رحمت وہ بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آیا. جلدی سے تیزی سے سرعت سے اونٹ سے اترنے لگا. پاؤں اس کا اونٹ کی رکاب میں لگام میں پھنسا, سر کے بل گردن کے بل زمین پہ گرا اور گرتے ہی شہید ہو گیا اونٹ سے گر کر. اب جنہوں نے وہ شروع والے 25 منٹ سنے ہیں مشکل والے, انہیں اب مزہ آنے والا ہے. بھئی یہ جو سامنے شخص شہید ہوا پڑا ہے اونٹ سے گر کر, ابھی نماز اس نے ایک نہیں پڑھی, بولو تو صحیح, روزہ, حج, زکوٰۃ, تبلیغ, جہاد, کوئی چندہ, کوئی نفل, کوئی خیرات, کوئی صدقہ, عمل بظاہر ککھ پلے نہیں, اور ہو گیا ہے شہید. اب اگلی بات بھی سنیے, امت مصطفیٰ کے کل ولی, ابدال, اغواس, اوتار, حتیٰ کہ کلندر میرے اور آپ کے 11ویں والے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, اس بندے کے جوڑوں کی شان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی, شہید ہو گیا. آپ کہیں جی اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا, تو میں نے کہا کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم سارے وہاڑی والے, ملتان والے, گڑے موڑ والے, 73 والے مل کر بھی اس کی جوتی کی شان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کہیں جی اس نے حضور کو دیکھ لیا تھا, تو میں نے کہا ابو لہب بھی اندھا تو نہیں تھا, ابو جہل بھی حضور کو دیکھتا تو تھا نا. بات صرف دیکھنے کی بھی نہیں ہے, تو پھر اتنا بلند منصب. محدثین کرام فرماتے ہیں کوئی لمبی چوڑی باتیں اس کے پاس نہیں تھیں, اور یہ گزارش میں کروں گا یاد رکھیے,
بعض دفعہ سجدے انسان کو اس مقام تک نہیں پہنچاتے جس مقام تک نیت کا خلوص اور زبان کی صداقت پہنچا دیتی ہے. وہ معروف کرخی کا آپ کی سیرت کا روشن پہلو آپ کے ذہن میں ہے. سرکار معروف کرخی مدرسے کے سامنے، آپ کے مدرسے کے سامنے ایک بندہ 30 سال سے کریانے کی دکان کرتا تھا. بارش نہ برسی، لوگ جمع ہو کر آپ کی خدمت میں آ گئے، حضور دعا کریں. فرمایا اس ہٹی والے سے جا کر کرواؤ، کریانے والا. لوگوں نے کہا حضور پیر طریقہ تو آپ ہیں، راہبر شریعت بھی آپ ہیں، کام بھی آپ کا ہے. فرمایا نہیں، اسی کے پاس جاؤ. لوگ آ گئے، کریانے والے سے کہنے لگے بھئی دعا کرو بارش کی. اس نے کہا یہ تو میرا شعبہ ہی نہیں ہے، کو پتی چاہیے، کو صابن چاہیے، کو چینی چاہیے تو مجھ سے لے لو، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا دعا کے لیے الفاظ کون سے استعمال کرنے. انہوں نے کہا نہیں، تیرے پیر صاحب سرکار معروف کرخی کا حکم ہے، دعا کرو. اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، مولا یہ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی فرما دے. چھم چھم بارش برسی. لوگ اٹھ کر سرکار معروف کی خدمت میں، حضور یہ کمال ہو گیا، بیٹھا دکان پر ہے، کریانے کی دکان کرتا ہے، اور قربت کا یہ مقام، ادھر دعا مانگی ادھر بارش، چھم چھم. فرمایا 30 سال ہو گئے اسے میرے مدرسے کے سامنے دکان کرتے ہوئے. کوئی لمبی چوڑی خیرات نہیں کرتا، دیگیں تقسیم نہیں کرتا، کوئی بڑی لمبی چوڑی نفلی نمازیں بھی نہیں پڑھتا، کوئی بڑے نفلی روزے اور بڑی تلاوتیں بھی نہیں کرتا، مگر قربت کی یہ کیفیت اس لیے ملی کہ 30 سال سے اسے میں اپنے مدرسے کے سامنے دکان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. 30 سال میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بول کر سودا بیچا ہو یا کبھی کم تول کر سودا بیچا ہو. عمل بظاہر اس کے پلے نہیں ہے، مگر محدثین کرام فرماتے ہیں اس کے بلند منصب کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس بندے کی نظر کو 1 گھنٹے کا نہیں، 1 لمحے کا، لمحے کا مطلب ہے 1 سیکنڈ کا محبت بھرا تعلق پیدا ہو گیا تھا براہ راست چہرہ مصطفیٰ کے ساتھ. بس وہ 1 لمحے کی محبت اسے حضور کی امت کے ہر ولی کی ولایت پہ بھاری کر گئی. شہید ہو گیا. آقا نے فرمایا صحابہ تمہارا بھائی تھا، شہید ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. صحابہ آئے، اسے اٹھایا، غسل بھی دیا، کفن بھی دیا. اب اس کے مقدر پہ قربان نہ جائیں جس کا جنازہ ساری کائنات کے رسول نے خود پڑھایا ہے. آقا علیہ السلام نے پڑھایا جنازہ. جنازہ پڑھانے کے فوراً بعد چہرہ مصطفیٰ پر تبسم پہلا. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. چہرہ مصطفیٰ پر تبسم، حضور مسکرائے. صحابہ تو ہر گھڑی دیکھا ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرہ پاک کو کرتے تھے. ادھر سرکار مسکرائے، ادھر صحابہ نے عرض کیا حضور جنازہ سامنے پڑا ہے اور آپ مسکرائے ہیں، حضور تبسم کا ثواب تو ارشاد فرمائے. سرکار نے فرمایا میں ہنسا اس لیے ہوں کہ اس بندے نے، یہ جو سامنے چارپائی پہ لیٹا ہے، فرمایا اس بندے نے محنت تھوڑی کی ہے، مزدوری زیادہ لے گیا ہے، کام تھوڑا کیا ہے اور انعام کھیچل تھوڑی ہے تے فضل. اور ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ جس بندے نے صحابہ دنیا میں کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لے. بھئی اگر تو یہاں پر حضور کے پیار کا دیا فروزاں ہے، چاہے تھوڑا بہت ہی ٹمٹما رہا ہے، تو پھر امید رکھیں کہ یہ ہماری ٹکریں شکریں بھی قبول ہو جائیں گی. لیکن اگر سینہ بنجر ہے، آپ قبول فرما رہے ہیں یا نہیں؟ محبت سے طبیعت میں گھٹن ہے عظمت مصطفیٰ کے متعلق، ماننے کی بجائے سوچنے کا تصور ہے اور پرکھنے کی کیفیت ہے کہ ایسا ہے تو پھر ویسا کیوں نہیں، اور عمل احد کے برابر ہے. یہ نمازیں بھی جہنم میں، یہ نمازی بھی جہنم میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی عظمت کے متعلق گھٹن ہو، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فرمایا اسے ہم میزان پر آنے ہی نہیں دیں گے. اب پتہ نہیں آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے. میں عرض کر دیتا ہوں اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی بندے کے عمل کو اس قابل ہی نہ سمجھے کہ اس کے عمل کو کم از کم تولا تو جائے نا. کمی بیشی تو بات کی بات ہے، نیکی زیادہ کہ گناہ زیادہ یہ تو بات کی بات ہے نا. اس کا عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے میزان پر تولا جائے. اللہ فرماتا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، انہیں ہم میزان پر آنے ہی نہیں دیں گے، باہر سے سیدھا جہنم رسید کر دیا جائے گا.
عمل کی، بس آخری جملہ ہے، پوری تقریر اسی ایک جملے کے اندر ہے، یاد رکھ لیں تو اچھا ہو جائے گا، میرے بولنے کا چلیں مقصد پورا ہو جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے مصطفیٰ کا پیار شرط ہے۔ اگر حضور سے پیار کا تعلق ہے، نہیں ہے تو ہونا چاہیے، اگر ہے تو اس کو اتنا مضبوط کریں۔ مضبوط کیسے ہوگا؟ کثرت کے ساتھ درود بھی اور سلام بھی۔ ہمارے کچھ دوست بھول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر۔ آقا فرماتے ہیں لا تصلوا علیہ صلاۃ البتر، فرمایا تمہارا ابتر درود مجھے نہیں چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں ان شانئک ھو الابتر۔ آقا ابتر کون سا درود ہوتا ہے؟ فرمایا ابتر وہ درود ہے جس میں میرا ذکر ہو مگر میری اولاد کا ذکر نہ ہو۔ حضور تو پھر کون سا درود پڑھے؟ فرمایا تم درود جو بھی پڑھو، لیکن تمہارا درود روضہ حسین سے ہو کر پھر مدینہ کی فضاؤں میں داخل ہونا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ ہم لوگوں کا مجلس عزا میں جانا کیسا ہے؟ نہیں جانا چاہیے۔ رات کو بستر پہ سوتے وقت کم از کم 11 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ اللہ توفیق دے تو 1011 مرتبہ کر لیں، 111 مرتبہ کر لیں، اللہ توفیق دے، لیکن کم از کم 11 مرتبہ رات کو بستر پہ سوتے ہوئے درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ اس دی برکت دے نال نیندر بھی میٹھی ہے، اسی تے کسی رات میٹھا آپ بھی آ جاسی۔ اور یہ تو حضور کا وعدہ ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی مجھے خواب میں دیکھ لیا نا، ایک دفعہ بھی، تو فرمایا پھر تم تب تک مر نہیں سکتے جب تک یہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے رخ زیبا کو تک نہیں لوگے۔ یہ گل وارے چ آ جاوے تو ہمت کر ویکھیے۔ وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے، وضو نہ ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پہ درود و سلام پڑھنا تمہارا کام ہے، قبول نہ کروں مجھے محمد کا خدا نہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثرت کے ساتھ درود بھی اور سلام بھی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بندہ ایمان سلامت لے کے جائے گا۔ 40 میں سے ایک آمین قبول ہو جاتی ہے، حضور کی حدیث پاک ہے خدا کرے یہ حاضری ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے، آپ بڑی محبت کے ساتھ تشریف فرما ہے، اللہ سب کو اپنے کرم کے مطابق اجر عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اس دعا پر ضرور آمین کہیں، اللہ امت مصطفیٰ پر فضل فرمائے، پاکستان کی خیر فرمائے، کشمیریوں پر فلسطینیوں پر رحم فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔